یہ جو آج کل موسم ہے غداری کا، اس کے حوالے سے میں دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ ہوا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کا۔ جب بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا تو ہر طرف جو آگ تھی، جو گھراؤ جلاؤ تھا، اس دوران آصف علی زرداری صاحب نے کہا پاکستان کھپے، اور میں 2008 کے وہ الیکشن جو لڑ رہا تھا، میں نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر کہا اور ایک جلسہ عام میں کہا، اس کو ریلی کہہ لیں، میں نے کہا کہ آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کہہ کر پاکستان کو ایک بڑے حادثے سے بچا لیا، اور اگلے دن میرے پر دہشت گردی کا مقدمہ بنا کر اور جو گراؤ جلاؤ پنجاب میں ہوا تھا وہ سارا ملبہ میرے پہ ڈال کر مجھے دہشت گرد ڈکلیئر کر کے گرفتار کر لیا گیا، اور میں نے وہ الیکشن جیل سے لڑا۔ اب یہ بتائیں کہ اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو اس میں آصف علی زرداری صاحب کی خواہش تھی کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو بھی کابینہ میں شامل کیا جائے۔ میں اس کا سب سے بڑا مخالف تھا، اپنی جماعت کے اندر آواز اٹھانے والا، کہ ہم اس کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے جس کابینہ کا اوتھ جو ہے پرویز مشرف لے۔ وجہ یہ تھی میرے نزدیک کہ آئین کو توڑنے والے سے اوتھ لیں گے، وہ لے گا، اور بے نظیر بھٹو کا قاتل جس کو بے نظیر بھٹو اپنی زندگی میں نام لے چکی تھی، میں اس کا مخالف ہوں۔ یہ سلسلہ چلتا گیا، اور پھر وقت آیا کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی آصف علی زرداری صاحب حکومت بنانے کے لیے مجبور ہوئے، جو دوسرے لوگوں کا بھی نام محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں لیا۔ اور آج جب مریم نواز شریف کو اور دیگر سیاسی قائدین کو تھریٹ کال آئیں، سمیش کر دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، یہ جب آئیں کال تو میں نے کہا کہ اگر اس وقت بے نظیر بھٹو کے ورثاء حکومت ان لوگوں کے ساتھ مل کر نہ بناتے جن کا نام بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں لیا تھا، اور اگر یہ جو تھریٹ آ رہی ہیں آج موجودہ لیڈرشپ کو، یہ اس وقت اگر کچھ کر لیا جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی، اور اگر یہ نوبت آ گئی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ریاست ماں ہوتی ہے، یہ ریاست تحفظ کرتی ہے اپنی اولاد کو، یہ لیڈرشپ کو تحفظ فراہم کرے، ادارے تحفظ فراہم کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا تو پھر ذہن میں رکھیں، صرف پاکستان کھپے کہنے سے بات نہیں بنے گی۔ ہم ہر حال میں لے کر آئیں گے ان ملزمان کو، اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا، جن کا نام نواز شریف لے رہے ہیں، کٹہرے میں لائیں گے، ان کو سزائیں دیں گے، عدالتوں سے سزائیں دلوانے کی اپیل کریں گے۔ تو یار میں نے کیا غلط کہہ دیا؟ میں اگر پاکستان کھپے کی حمایت کروں
میں آواز اٹھاؤں اس وقت مجھے دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے، اس وقت بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور آج اگر میں یہ کہوں کہ اس طرح کا پھر سے حادثہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قومی سیاسی جماعتوں کو توڑا جائے تو ریاست کمزور ہوتی ہے، اور اگر قومی لیڈر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تو خدا نہ خواستہ بڑے حادثے کا سبب چیزیں بنتی ہیں۔ میں ایک بطور پاکستانی ان چیزوں کی اگر نشاندہی کرتا ہوں تو میں ایک پاکستانی ہوں، مجھے اس دھرتی سے پیار ہے، اور اگر میں یہ بات نہ کروں تو پھر میں محب وطن، مگر میں اپنے نزدیک اپنے ضمیر کے مطابق آواز اٹھاتا ہوں کہ یہ غلطیاں ہیں، ان کو درست کیا جائے ورنہ کوئی حادثہ ہوگا، خدا کے لیے پاکستان کو حادثات سے بچایا جائے۔ تو میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں میں ڈھنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، اور یہ بار بار کہتا رہوں گا کہ یہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ماورائے آئین کوئی عمل پاکستان کے لیے درست نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے اس قوم پر رحم کریں، اس پاکستان پر رحم کریں۔ مجھے اگر کوئی درس دیتا ہے کہ آپ پاکستان کھپے کہو تو میں نے بتا دیا، میں نے پاکستان کھپے اس وقت کہا جب آگ لگی ہوئی تھی پاکستان میں، اس وقت مجھے دہشت گردی میں کیوں گرفتار کیا؟ اور آج اگر میں نشاندہی کر رہا ہوں تو مجھے آج کہتے ہو غدار ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر میری گرفتاری سے، اگر میری سزا سے، اگر مجھے دنیا ہستی سے ہٹا کے اگر یہ پاکستان کا بھلا ہے تو میں اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، مگر اپنے ہوتے ہوئے ساری تباہی آنکھوں کے سامنے دیکھتا جاؤں اور اس ڈر سے نہ بولوں کہ مجھے کبھی دہشت گردی میں نہ پکڑ لیں اور کبھی غداری میں نہ پکڑ لیں، تو یہ میرے ضمیر کے خلاف ہے۔ میں ضمیر کا سودا ان ہتھ کڑیوں سے، ان جیلوں کی وجہ سے ڈر کے نہیں کروں گا۔ میں نے اس دھرتی کی سلامتی کی قسم کھائی ہے، میں نے پارلیمنٹ میں اوتھ لیا ہے اس بات کا کہ میں اس سونی دھرتی کی حفاظت کروں گا۔ تو میں جو دیکھتا ہوں کہوں گا، چاہے کسی کے نزدیک کچھ اور ہو جائے۔ مجھے علم ہے کہ اشارے کہاں سے آتے ہیں، مجھے علم ہے کہ میرے پر یہ وار کیوں ہو رہے ہیں، مگر میں بڑے ٹھنڈے دل سے یہ کہہ رہا ہوں، بڑا پاکستانی قوم کو بھی کہوں گا کہ یہ ایک ٹرننگ موڑ ہے قوم کی تاریخ میں۔ آئین قانون کی بالادستی کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو یہ پاکستان محفوظ ہوگا۔ ہم آئین قانون کی بالادستی کے لیے قدم بڑھائیں گے تو یہ محفوظ ہوگا پاکستان دشمن قوتوں سے۔ اور اگر آپ اپنے لوگوں کو ہی روز کٹہرے میں کھڑا کر کے یہ کہو گے یہ بھی غدار، یہ بھی غدار، یہ بھی غدار، نہ کرو، نہ کرو۔ یہ فیکٹری بند کرو اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ اس قوم کو بانٹو جو بھوک ننگ پیاس سے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ آسمان کی طرف کبھی نظریں کرتے ہیں، کبھی پارلیمنٹ کی طرف نظریں کرتے ہیں، تو کوئی ہے ان کی آواز سننے والا؟ آج ڈسکا کے عوام ووٹ کے ذریعے
इसी चीज़ का बदला लेंगे। आज डस्का के अवाम बताएंगे कि डस्का के लोग वही महसूस कर रहे हैं जो मैं और आप सब महसूस कर रहे हैं। इसलिए मैं आखिर में फिर ये कहूँगा कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में है, पाकिस्तान की मईशत बड़ी मुश्किल में है। हम अफोर्ड नहीं करते सिविल नाफरमानी जिसका जिक्र इमरान खान किया करते थे। आज प्राइम मिनिस्टर लगाए जाने के बाद क्या अमलन वो नारा, वो स्लोगन पूरा करना चाहते हो जो कंटेनर पर खड़े होकर तुम कहते थे सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रहा हूं? किसी ने उसको गद्दार कहा था? जब गैस बिजली का वो बिल जलाता था, हुंडी के जरिए पैसा पाकिस्तान भेजने की बात करता था, किसी ने गद्दारी का टाइटल उस पर सजाया था? जब उसने मकबूजा कश्मीर दे दिया, जब अमेरिका और ईरान में बैठकर जो इतराफ़े जुर्म किए, उसके बाद भी कोई पूछने वाला है उससे? कोई इन्वेस्टिगेशन अदारा इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये क्यों मुसल्लत हुआ हम पे? और पाकिस्तान का 3 सालों के अंदर इसने हशर क्या कर दिया है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा, हम हक की आवाज़ बने हैं। ये आवाज़ दबाई नहीं जा सकेगी जब तक सांसें चल रही हैं। बहुत शुक्रिया।